میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ الٹیمیٹلی میری ٹائم اسپیس میں ہے، اور ہندوستان کا اگر آپ نے غور کیا ہو تو انہوں نے آلریڈی اپنی پالیسی کانٹیننٹل اسپیس سے میری ٹائم اسپیس میں شفٹ کر دی ہے، اور اس کے بہت سارے زاویے ہیں جو اس وقت غور ہو رہے ہیں۔ تو میں احمد سعید صاحب سے کہوں گا، ایڈمرل صاحب، کہ آپ اگر نیما کے حوالے سے بتائیں کہ آپ میری ٹائم اسپیس میں پاکستان کے لیے مختصراً اگر آپ اپنا کچھ بتا سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس اوور، اور بہت دعائیں ہیں کہ یہ نیا جو ایک پھول کھلا ہے یہ باقی گلدستے میں بھی اس کی جگہ ایک پرومیننٹ ہو، خوشبو بھی پرومیننٹ ہو۔ تو دو چار باتیں جو میں تو بہت ابھی میرا خیال 1 سال بھی نہیں ہوا مجھے اس کمیونٹی میں کام کرتے ہوئے، لیکن نیما ان اٹ سیلف اس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ اٹس ون آف دی تھنک ٹینک جو میری ٹائم افیئرس میں کام کر رہا ہے، اور آف لیٹ وی ہیو بین انڈکٹیڈ ان ٹو دی think tanks which are working with the NSD also. So this is one of the, I think, good contribution and realization. جیسے سر آپ نے کہا کہ NSP کے اندر بھی شاید ایک اور ایلیمنٹ جو کہ پہلی دفعہ نیشن نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ میری ٹائم اکانومی بھی ایک انٹیگرل کمپوننٹ آف پاکستان اکانومی ہے، تو یہ پہلی ایکسیپٹنس NSP کے اندر بڑی اچھی ریفلیکٹ ہوئی ہے۔ تو بہت سارے اسٹینڈس ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی آپ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ ناٹ اونلی دی شپنگ، فشریز اور بہت ساری چیزوں پہ کام شروع ہوا ہے۔ ابھی سر خالد بشیر نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی 1971 کے ایرا کے اندر کہ ہماری وہاں سے ایک ڈاؤن فال شروع ہوا، اور وہ تو اسی ایرا میں جب پاکستان کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت 77 شپس تھے۔ جی سر، اور اس وقت بنگلہ دیش آزاد ہوا، اس کے پاس 0 شپس تھے، اور آج ہمارے پاس ملا جلا کے 13 شپس ہیں، اور دے ہیو کراسڈ 80 جو میجر شپس ہیں، ادروائز تو ان کے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جب ہم اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ 90% آف دی ورلڈ ٹریڈ از ایٹ سی اینڈ دیٹ از دی چیپسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ، اینڈ آر کنٹری اس میں اس چیز کو محسوس بھی کر رہا ہے، تو پالیسیز کو سائڈ پہ لے جانے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارا جو ٹوٹل والیوم ہے تقریباً 10 بلین ہے ٹریڈ کا، اور اس میں سے 10% از بینگ کیریڈ بائی آر اون شپس، باقی 9 بلین 8 to 9 بلین وی آر پیئنگ ٹو ادر کنٹریز اینڈ دیٹ ٹو ان ڈالر۔ تو ہم اسی کو اگر تھوڑا سا سیدھا کر لیں تو کم از کم 8 to 9 بلین آپ کے پاس بچت ہو جائے گی۔ تو میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو بہرحال سر اس پہ کافی انشاءاللہ وی ووڈ لو ٹو کم اینڈ گیو آر پوائنٹ آف ویو آلسو۔ اور دوسری ایک چیز شاید گوش گزار کروں، IRS میں ہمارے کافی اچھے ماشاءاللہ وہاں پہ ہوتی رہتے ہیں سلسلے۔ تو بگننگ آف دس ایئر پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں، بہت سارا کام ہو رہا ہے، ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، ٹرپلیکیشن ہو رہی ہے، لیکن آپ ایک ہارمونی میں ایک ساتھ اوپر کوئی چیز اگر لے کے آئیں تو اس میں زیادہ وزن ہوگا۔ تو مے بی دس از دا ٹائم آئی تھنک سنوبر از ٹیکن دی لیڈ، اور یہ ایسا ادارہ بن جائے کہ وہ باقی تھنک ٹینکس کو بھی ایک روپن کرے اور ایک لیڈ میں لا کے ایک سولوشن جو ہے نا اوپر ڈیسیجن میکرز کو لے کے دے۔ تو یہ ایک گزارش تھی، میں نے کہا یہ بھی اس فورم پہ دے دوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ میں ویسے ایک عرض کر دوں اس پہ کہ ہم جب انسٹیٹیوٹ میں تھے تو کافی ہم نے اکٹھے کیے تھے سارے تھنک ٹینکس۔ میرا اپنا ویو یہ رہا ہے کہ ایک حد سے زیادہ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتی، نہ ہونی چاہیے۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ ہر انسٹیٹیوٹ ایک پھول ہے، مل کر گلدستہ بنتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنا رنگ ہوگا، اپنی خوشبو ہوگی،
اپنا مزاج ہوگا, اپنا ایفیکٹ ہوگا, امپیکٹ ہوگا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک ہی یونیفارم میں پروئے جائیں, بلکہ ان کو تھوڑا آٹونمی تو رکھنی پڑے گی.